گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنی پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا، کس طرح اسے دور بھاگنا چاہے گا، کس طرح اسے دوسرے کے کندھے پر ڈال دینا چاہے گا، یہ اس کو سمجھ حرم شریف میں پہنچ کر آیا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ بیچنا چاہتا تو کوئی یہ جسارت نہ کرتا۔ کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا، کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا۔ لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں دو سفید چادروں میں ملبوس کون جانتا تھا سالار کون تھا؟ اس کا آئی کیو لیول کیا تھا؟ کسے پرواہ تھی؟ اس کے پاس کون سی اور کہاں کی ڈگری تھی؟ کسے ہوش تھا؟ اس کی زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے تھے اور بنائے تھے؟ کسے خبر تھی وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا؟ کون رش کرتا تھا؟ وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا، بگدڑ میں روندا جاتا۔ اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا تھا، کس آئی کیو لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا۔ اسے دنیا میں اپنی اوقات، اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ اگر کوئی مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا، اگر کچھ شبہ باقی تھا تو اب دور ہو گیا تھا۔ فخر، تکبر، رشک، انا، خود پسندی، خود شناسی، ہر ٹکڑے کو وہ نچوڑ کر اپنے اندر سے پھینک دینا چاہتا تھا، اور وہ انہی آلائشوں کو دور کرنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ ایم بی اے میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے ہی اس کا اندازہ تھا۔ اس کے اور اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے پروفیسرز کو یہ ماننے میں کوئی آڑ نہ تھا۔ وہ مقابلے کی اس دوڑ میں 10 گز آگے دوڑتا تھا، اور ایم بی اے کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی، اور اس کا ایم بی اے مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس 7 مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرز موجود تھیں۔ تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے رزلٹ کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اپنے پاس بلا کر پوچھا۔ میں واپس امریکہ جانا چاہتا ہوں۔ میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کرو یا میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ، سکندر عثمان نے اسے کہا۔ پاپا، میں بزنس نہیں کر سکتا، بزنس والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا۔ میں جاب کرنا چاہتا ہوں، اور میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ سکندر عثمان حیران ہوئے۔ تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے، تم مستقل طور پر امریکہ سیٹل ہونا چاہتے ہو۔ پہلے میں نے امریکہ سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب میں وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ ان سے یہ کہنا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے۔ وہ مسلسل امامہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہاں ہر چیز اسے امامہ کی یاد دلاتی تھی۔ اس کے پچھتاوے اور احساس جرم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکتا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ تم ایڈجسٹ کر سکتے ہو۔ سالار جانتا تھا ان کا اشارہ کس طرف تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ جاب کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چند سال جاب کر لو، لیکن اس کے بعد آ کر میرا بزنس دیکھو۔ یہ سب کچھ میں تم لوگوں کے لیے اسٹیبلش کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ کچھ دیر اسے سمجھاتے رہے۔ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ امریکہ آ گیا تھا، اور اس کے چند ہفتے کے بعد اس نے یونیسیف میں جاب شروع کر دی۔ وہ نیو ہیون سے نیو یارک چلا گیا تھا۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، اور وہاں آنے کے چند ہفتے بعد اسے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے وہاں بھی اسی طرح یاد آ رہی تھی۔ اس کا احساس جرم وہاں بھی اس کے ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرنے لگا۔ وہ دن میں 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا کرتا تھا، اور دن رات کی اس مصروفیت نے اسے بڑی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ اگر ایک طرف کام کے اس انبار نے اس کی ڈپریشن میں کمی کی تھی، تو دوسری طرف وہ اپنے ادارے کے نمایاں ترین ورکرز میں شمار ہونے لگا تھا۔ یونیسیف کے مختلف پروجیکٹ کے سلسلے میں وہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک جانے لگا۔ غربت اور بیماری کو وہ پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق
اور وہ ان حقائق کو اپنی تمام ہولناکی کے ساتھ کھلی آنکھ سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اسے اس جاب میں ہی سمجھ آیا تھا۔ ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی۔ ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھا لینے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی۔ صرف 3 وقت کا کھانا، سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھیں، اسے تب سمجھ میں آیا۔ وہ یونیسیف کی ٹیم کے ساتھ چارٹر طیاروں میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا۔ اس نے زندگی میں ایسے کون سے کارنامے انجام دیے تھے کہ اسے وہ پرآسائش زندگی دی گئی تھی جو وہ گزار رہا تھا، اور ان لوگوں سے کیا گناہ ہوئے تھے کہ وہ زندگی کے تمام بنیادی ضروریات سے محروم صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے ان ٹینکس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے۔ وہ ساری رات جا کر اپنے ادارے کے لیے ممکنہ سکیمز اور پلانز بناتا رہتا، کہاں خوراک کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے، کہاں بہتری لائی جا سکتی ہے، اور کہاں مزید امداد کی ضرورت ہے، کن علاقوں میں کس طرح کے پروجیکٹس درکار تھے، اور بعض دفعہ 48 گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا۔ اس کے بنائے ہوئے پروپوزلز اور رپورٹس تکنیکی لحاظ سے اتنی مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کوئی خامی ڈھونڈنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا، اور اس کی یہ خصوصیت اس کی ساکھ اور نام کو اور بھی مستحکم کرتی جا رہی تھی۔ اگر مجھے اللہ نے دوسروں سے بہتر ذہن اور صلاحیتیں دی ہیں تو مجھے ان صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانی لا سکوں، دوسروں کی زندگی کو بہتر کر سکوں۔ وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا تھا۔ یونیسیف کے لیے کام کرنے کے دوران ہی اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا، اور پھر اس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ایوننگ کلاسز کو جوائن کرتے ہوئے اسے قطعاً کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ کام اس کا جنون بن چکا تھا، یا پھر اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر ایک مشن۔ فرقان سے سالار کی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا، جبکہ سالار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا۔ اس لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں۔ فرقان عمر میں سالار سے کافی بڑا تھا۔ وہ 35 سال کا تھا۔ لندن سے اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ واپس پاکستان آ گیا تھا اور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے تھے۔ چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سالار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیپنگ پل نکال کر پانی کے ساتھ نگل لی۔ فرقان نے اس کی اس تمام کارروائی کو خاموشی سے دیکھا۔ جب اس نے بریف کیس بند کر کر دوبارہ رکھ دیا تو فرقان نے کہا، اکثر لوگ فلائٹ کے دوران سلیپنگ پل کے بغیر نہیں سو سکتے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں سلیپنگ پل کے بغیر نہیں سو سکتا، فلائٹ میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، سونے میں مشکل پیش آتی ہے۔ فرقان کو یکدم کچھ تجسس ہوا۔ مشکل؟ سالار مسکرایا، میں سرے سے سو ہی نہیں سکتا۔ میں سلیپنگ پل لیتا ہوں تو 3-4 گھنٹے سو لیتا ہوں۔ انسومنیا؟ فرقان نے پوچھا۔ شاید، میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا مگر شاید یہی ہے۔ سالار نے قدرے لاپرواہی سے کہا، تمہیں چیک اپ کروا لینا چاہیے تھا۔ اس عمر میں انسومنیا یہ کوئی بہت صحت مند علامت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہو، اور اسی وجہ سے تم نے اپنی سونے کی روٹین خراب کر لی ہے۔ فرقان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا۔ سالار مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اگر رات دن مسلسل کام نہ کرے تو وہ اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا جسے وہ محسوس کرتا ہے۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پل کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ امامہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اس حد تک کہ اسے اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ایک دن میں؟ فرقان اب پوچھ رہا تھا۔ 18 گھنٹے، بعض دفعہ 20۔ مائی گاڈ، 20؟ اور کب سے؟ 2-3 سال سے۔ اور تبھی سے نیند کا مسئلہ ہوگا تمہیں۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے، تم نے خود اپنی روٹین خراب کر لی ہے۔ فرقان نے اسے کہا، ورنہ اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو تو ذہنی تھکن ہی اتنی لمبی اور پرسکون نیند سلا دیتی ہے۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا۔
سالار نے مدھم لہجے میں کہا۔ یہی تو تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا۔ سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرقان نے اس سے کہا، میں اگر تمہیں کچھ آیتیں بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تو تم پڑھ سکو گے؟ کیوں نہیں پڑھ سکوں گا؟ سالار نے گردن موڑ کر اسے کہا۔ نہیں، اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں وہ خاص طور پر تعلیم مغرب سے حاصل کرتے ہیں اور ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے یا انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے۔ فرقان نے وضاحت کی۔ فرقان، میں حافظ قرآن ہوں، سالار نے اسی طرح لیٹے ہوئے پرسکون آواز میں کہا۔ فرقان کو جیسے کرنٹ لگا۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے ایک پارہ پڑھ کر سوتا ہوں۔ میرے ساتھ یقین یا اعتبار کا کوئی مسئلہ نہیں۔ سالار نے بات جاری رکھی۔ میں بھی حافظ قرآن ہوں، فرقان نے بتایا۔ سالار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ یقیناً ایک خوشگوار اتفاق تھا۔ اگرچہ فرقان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی مگر سالار کو پھر بھی یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ پھر تو تمہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو نیند نہ آئے، یہ مجھے عجیب لگتا ہے۔ سالار نے فرقان کو بڑبڑاتے سنا۔ وہ اب اپنے حواس کو ہلکا ہلکا مفلوج پا رہا تھا۔ نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے فرقان کی آواز سنی۔ وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تو مسکرا کر انکار کر دیتا مگر وہ جس حالت میں تھا اس میں وہ انکار نہیں کر سکا۔ ہاں، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ مجھے سکون نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ پچھتاوے اور احساس جرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے، جو مجھے میری زندگی کا راستہ دکھا دے۔ فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سالار کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں بھی تڑپ اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیپنگ پلز کے زیر اثر بول رہا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ فرقان نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا تھا۔ جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کے آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے۔ خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا۔ اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا؟ سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا۔ پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا۔ فرقان نے آنے کا وعدہ کیا مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی، پھر سالار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی جبکہ فرقان کو لاہور کی۔ ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس سے الوداعی مصافحہ کیا۔ انیتا کی شادی 3 دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان 3 دنوں کے لیے بھی بہت سے کام تھے، کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے۔ وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا۔ 10-15 منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا۔ یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ویسے بھی اس ویکنڈ پر اسلام آباد ہی ہوں، فرقان نے جواباً کہا۔ وہاں مجھے اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے۔ اس کی بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیرات کروانی ہیں۔ اس سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا۔ سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا۔ گاؤں؟ اسکول؟ کیا مطلب؟ ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں، اپنے گاؤں میں۔ فرقان نے اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں سے ایک کا نام لیا۔ بلکہ کئی سالوں سے۔ کس لیے؟ کس لیے؟ فرقان کو اس کے سوال نے حیران کیا۔ لوگوں کی مدد کے لیے، اور کس لیے؟ چیریٹی ورک سے؟ نہیں، چیریٹی ورک نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا۔ فرقان انیتا کی شادی میں واقعی آ گیا تھا۔ وہ خاصی دیر وہاں رکا مگر سالار کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ حیران تھا۔ تمہاری فیملی تو کافی مغرب سطح ہے۔ سالار کو ایک دم اس کی الجھن اور حیرانی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری فیملی کچھ کنزرویٹو سی ہوگی کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم حافظ قرآن ہو اور تمہارا لائف سٹائل
مجھے کچھ سادہ سا لگا، مگر یہاں آ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ تم اور تمہاری فیملی میں بہت فرق ہے۔ آئی تھنک یو آر دا آڈ ون آؤٹ۔ وہ ایک آخری جملے پر خود ہی مسکرا دیا۔ وہ دونوں اب فرقان کی گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے صرف 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور 2-3 سال سے ہی میں آڈ ون آؤٹ ہوں۔ میں پہلے اپنی فیملی سے بھی زیادہ مغرب ستا تھا، اس نے فرقان کو بتایا۔ 2 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا، امریکہ میں اپنی اسٹڈیز کے دوران۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ فرقان نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ کتنے عرصے میں کیا؟ تقریباً 8 ماہ میں۔ فرقان کچھ دیر تک کچھ نہیں کہہ سکا، وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم پر اللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہے، ورنہ جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے کافی متاثر ہوا تھا، کیونکہ جس عمر میں یونیسکو میں جس سیٹ پر تم کام کر رہے ہو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک بار پھر بڑی گرم جوشی کے ساتھ سالار سے ہاتھ ملایا۔ چند لمحوں کے لیے سالار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ اللہ کا خاص کرم؟ اگر میں اسے یہ بتا دوں کہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں تو یہ… سالار نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا۔ تم پرسوں کسی اسکول کی بات کر رہے تھے۔ سالار نے دانستہ طور پر موضوع بدلا۔ تم اسلام آباد میں نہیں رہتے؟ نہیں، میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں، مگر میرا ایک گاؤں ہے، آبائی گاؤں۔ وہاں ہمارے کچھ زمین ہے، ایک گھر بھی تھا۔ فرقان اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ کئی سال پہلے میرے والد اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے والد نے فیڈرل سروس میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں اپنی زمینوں پر ایک اسکول بنا لیا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا۔ انہوں نے پرائمری اسکول بنوایا تھا۔ 7-8 سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، اب وہ سیکنڈری اسکول بن چکا ہے۔ 4 سال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپینسری بھی بنوائی تھی۔ تم اس ڈسپینسری کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ کہ بہت جدید سامان ہے اس میں۔ میرے ایک دوست نے ایک ایمبولینس بھی گفٹ کی ہے، اور اب صرف میرے گاؤں کے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے بہت سے گاؤں کے لوگ اس اسکول اور اس ڈسپینسری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سالار اس کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا۔ مگر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم ایک سرجن ہو، تم یہ سب کیسے کر لیتے ہو؟ اس کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے۔ کیوں کر رہا ہوں یہ تو میں اپنے آپ سے بھی کبھی نہیں پوچھتا۔ میرے گاؤں میں اتنی غربت تھی کہ یہ سوال پوچھنے کی مجھے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ہم لوگ بچپن میں کبھی کبھار اپنے گاؤں جایا کرتے تھے، یہ ہمارے لیے تفریح تھی۔ ہماری حویلی کے علاوہ گاؤں کا کوئی مکان پکا نہیں تھا، اور سڑک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سب کو یوں لگتا تھا جیسے ہم جنگل میں آ گئے ہیں۔ اب اگر ہم جانور ہوتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہر کی طرح ہم جنگل میں دندناتے پھرتے، یہی سوچ کر کہ سب ہم سے مرعوب ہیں اور کوئی بھی ہمارے جیسا نہیں، نہ کوئی ہماری طرح رہتا ہے، نہ ہمارے جیسا کھاتا ہے، نہ ہمارے جیسا پہنتا ہے۔ مگر انسان ہو کر یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے انسان جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ انسان کو اس سے خوشی ہوتی ہو کہ انہیں نعمت میسر ہے اور باقی سب ترس رہے ہیں، مگر ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا کیا جائے؟ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں تھی کہ میں اسے ہلاتا اور سب کچھ بدل دیتا، نہ ہی بے شمار وسائل۔ تمہیں میں نے بتایا ہے نا کہ میرے والد سول سرونٹ تھے، ایماندار قسم کے سول سرونٹ۔ میں اور میرا بھائی دونوں شروع سے ہی اسکالرشپ پر پڑھتے رہے، اس لیے ہم پر ہمارے والدین کو زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑا۔ خود وہ بھی کوئی فضول خرچ نہیں تھے، اس لیے تھوڑی بہت بچت ہوتی رہی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے والد نے سوچا کہ لاہور یا اسلام آباد کے کسی گھر میں اخبار پڑھ کر، واک کر کے یا ٹی وی دیکھ کر زندگی گزارنے کی بجائے انہیں اپنے گاؤں جانا چاہیے، وہاں کچھ بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ دونوں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشکلات کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ گاؤں میں نہ بجلی تھی، نہ صاف پانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا نے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ کر یہ ساری چیزیں منظور کروائیں۔ جب وہاں پرائمری اسکول بن گیا، ایک سڑک بھی آ گئی، بجلی اور پانی جیسی سہولتیں بھی آ گئیں، تو گورنمنٹ کو اچانک وہاں ایک اسکول بنانے کا خیال آیا۔ میرے والدین کی خوشی تھی کہ گورنمنٹ ان کے اسکول کو اپنی زیر نگرانی لے لے، اس میں اپنے ٹیچرز بھجوائے اور کچھ عرصے کے بعد اس اسکول کو اپ گریڈ کر دے۔ مگر محکمہ تعلیم کے ساتھ چند رابطوں میں ہی بابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہونے کی صورت میں ان کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ بابا وہاں بچوں کو سب کچھ دیتے تھے، کتابیں، کاپیاں، یونیفارم اور ایسی کچھ ضرورت کی چیزیں۔
انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے فنڈز رکھے ہوئے تھے، مگر تم اندازہ کر سکتے ہو کہ گورنمنٹ کے پاس چلے جانے کے بعد اس اسکول کا کیا حشر ہوتا۔ سب سے پہلے وہ فنڈز جاتے اور پھر باقی سب کچھ۔ اس لیے بابا خود ہی اس اسکول کو چلاتے رہے۔ محکمہ تعلیم نے وہاں اسکول پھر بھی کھولا، مگر وہاں ایک بچہ بھی نہیں گیا۔ پھر ہار مان کر انہوں نے وہ اسکول بند کر دیا اور ہمارے اسکول کو اپ گریڈ کر دیا۔ بابا کے کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی۔ اسی طرح ہمارا اسکول اپ گریڈ ہوتا رہا۔ میں ان دنوں لندن میں پڑھتا تھا اور میں روپے بچا بچا کر بھیجا کرتا تھا۔ ابھی بھی ہم اس کو اور ترقی دے رہے ہیں۔ اس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں۔ میں جب پاکستان واپس آیا تو میں نے وہاں ایک باضابطہ قسم کی ڈسپنسری قائم کی۔ گاؤں کی آبادی بھی اب بہت بڑھ گئی ہے، لیکن گاؤں میں غربت ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تعلیم سے اتنا ضرور ہوا ہے کہ گاؤں کے کچھ بچے باہر شہر میں آگے پڑھنے کے لیے جانے لگے ہیں، کچھ مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں۔ وہ جو غربت کا ایک چکر تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ان کی یہ نسلیں نہیں تو اگلی نسلیں شاید تمہارے اور میرے جیسی تعلیمی اداروں میں اعلیٰ ڈگریز لے کر نکلیں گی۔ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں ہر ماہ ایک ویکنڈ پر گاؤں جاتا ہوں۔ وہاں 2 کمپاؤنڈر ہیں مگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک ویکنڈ پر وہاں جاتا ہوں، باقی 3 ویکنڈز پر ہم وہاں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر بھجواتے رہتے ہیں۔ پھر ہر 3 ماہ بعد میں ایک میڈیکل کیمپ لگواتا ہوں۔ اور اس سب کے لیے روپیہ کہاں سے آتا ہے؟ شروع میں تو یہ بابا کا روپیہ تھا۔ انہی کی زمین پر اسکول بنا، انہی کی گریجوٹی سے اس کی تعمیر ہوئی۔ میری امی نے بھی اپنے پاس موجود رقم سے ان کی مدد کی۔ پھر بابا کے کچھ دوست بھی مالی مدد کرنے لگے۔ اس کے بعد میں اور مہران بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر میرے کچھ دوست بھی۔ میں اپنی انکم کا ایک حصہ ہر ماہ گاؤں بھجواتا ہوں۔ اس سے ڈسپنسری بڑے آرام سے چلتی رہتی ہے۔ جو ڈاکٹرز وہاں مہینے کے 3 ویکنڈ پر جاتے ہیں وہ کچھ چارج نہیں کرتے۔ ان کے لیے یہ سوشل ورک ہے۔ میڈیکل کیمپ بھی اس طرح ہی لگ جاتا ہے، اور اسکول کے پاس اب اتنے فنڈز ہیں کہ ان میں آنے والی رقم ٹیچرز کی تنخواہ اور دوسرے اخراجات کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہم چند سالوں میں وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بھی کچھ کام کرنے لگے ہیں۔